الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. معزز ناظرین کرام، آج ہم ائمہ مساجد یعنی مسجد کے امام جو ہے ان کے لیے کچھ خاص باتیں آج کی اس ویڈیو میں رکھنے والا ہوں۔ محرم شریف کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے، وہ شروع ہو چکا ہے، اور جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس مہینے کے اندر جاہل قسم کے جو لوگ ہیں، قوم جاہلیت میں جس کے شمار ہوتا ہے، وہ لوگ اس مہینے کے اندر ایسی خرافاتیاں کرتے ہیں جو شریعت کے اندر ناجائز و حرام ہے، اور وہ اسے ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، اور جس کے اندر ائمہ مساجد بھی داخل ہے۔ جی ہاں، آج میں ان اماموں کے بارے میں بیان کروں گا جو امام ہونے کے باوجود ایک عالم دین یا ایک حافظ قرآن یا ایک مولانا، چاہے جیسے حیثیت سے وہ ایک امام کی حیثیت میں جب وہ مسجد میں رہتے ہیں تو انہیں ان تمام چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے شریعت کا خیال ہونا چاہیے۔ آج ہمارے مساجد کے جو امام ہیں وہ آج عوام کے بولے پر چلتے ہیں اور شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا تمام ائمہ مساجد اگر جب شریعت کو نہ سمجھے اور شریعت پر نہ عمل کریں گے تو پھر عوام بیچارے کہاں سمجھیں گے اور کہاں سے عمل کریں گے؟ تو سب سے پہلے عمل امام کو کرنا، اس کے بعد عوام کرے گی۔ تو کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پہلے محرم شریف کے بارے میں رکھ دوں کہ محرم شریف کے بارے میں یہاں پہ کہا کہ کچھ جاہل قسم کے لوگ جو ہے اس مہینے میں ناجائز و حرام کام کرتے ہیں خرافاتیہ کے ذریعے، اور اسے ثواب سمجھتے ہیں۔ تو وہ کیا کیا باتیں ہیں میں آپ کو کتاب کے حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ تو کتاب کے لیے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق محبت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں محرم شریف کے بارے میں کہ محرم میں جو چیزیں ناجائز کام خرافات کے ذریعے کی جاتی، کیا وہ شریعت کے اندر جائز ہے یا مستحسن ہے، مستحب ہے، کیا ہے، اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ تو میں اپنے پاکٹ سے نہیں، اپنی بات نہیں بلکہ زبان میری ہوگی، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں، لہٰذا سماعت فرمائیں۔ تو اعلیٰ سے سوال کیا گیا کہ محرم کے مہینے میں جو ساری چیزیں ہوتی، یہ ساری چیزیں کیا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ تو ان میں سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک سوال اور جواب کے طور پر سماعت فرمائیں۔ سوال: ایام محرم میں کیا ناجائز ہے؟ یہ سوال میں نے بنایا۔ جواب: اعلیٰ حضرت سماعت فرمائیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ علم، تعزیے، مہدی، ان کی منت، گشت، چڑھاوا، ڈھول، تاشے، مجیرے، مرثیے، ماتم یہ کو جانا، یعنی بناوٹی کربلا کو جانا، عورتوں کا تعزیے دیکھنے کو نکلنا، یہ سب باتیں حرام و گناہ و ناجائز و منع ہے۔ فتاوی رضویہ جدید جو بھی ہے رضا فاؤنڈیشن لاہور کے مطابق جلد 24 صفحہ نمبر 499۔ اور کوشش یہ رہی کہ آپ کو کتاب جو ہے اسکرین پر جو ہے آپ کو دکھا دیا جائے تاکہ آپ کو جو ہے تشویش دور ہو جائے۔ تو یہ رہی محرم میں جو ناجائز کام چیزیں، جس کے اندر تعزیے جو ہے اور ڈھول، تاشے، بہت سارے جو ہے چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کی ہے کتاب کے حوالے سے، تو یہ ساری چیزیں ناجائز و حرام و منع ہے، اور یہ سارے کام گناہ کام ہے، لہٰذا یہ سب کام میں کوئی بھی نیکی نہیں، اور بہت سارے لوگ اسے نیکی کا کام سمجھ کے کرتے ہیں۔
وہ لوگ دھوکے میں ہیں اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا ہے۔ اب بات آتی ہے امام کی، تو یہ ساری چیزیں امام کے سامنے امام کی موجودگی میں کی جاتی ہے، لیکن وقت کا جو مسجد کا امام وہ خاموش رہ جاتا ہے، وہ اپنی زبان کو اس کے لیے استعمال نہیں کرتا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہے، جبکہ وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلنے والا بھی ہو، لیکن وہ اعلیٰ حضرت کے ان فتاوی جات کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا اور خاموشی اختیار کرتا ہے۔ خیر، آگے جو میں بات کرنے والا ہوں، اور میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو تمام مساجد کے امام تک پہنچائیں، تاکہ یہ ان کے لیے ایک اصلاحی گفتگو ہوگی۔ اگر وہ چاہے تو اس سے درس حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ ان کی مرضی، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اسی۔ تو تعزیے کے سامنے فاتحہ پڑھنا کیسا، اور اگر امام ایسا کرے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، یہ بھی سماعت فرمائیں۔ آج کے بہت سارے ائمہ مساجد وہ جو مسجد کا امام جو ہے وہ آج ان تمام چیزوں میں خود وہاں پہنچ کر یہ ساری چیزیں کام انجام دیتے ہیں، وہاں جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں اور ان کے سامنے یہ ساری چیزیں ہو رہتی ہے، وہ خوشی اسے دیکھتے ہیں۔ تو تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے بات یہ آتی ہے کہ تعزیے کے سامنے فاتحہ پڑھنا کیسا ہے۔ تو جواب، چوک پر تعزیے کے سامنے کچھ رکھ کر فاتحہ یا نیاز دلانا، تعزیے کو گاؤں و گلی کوچوں میں گھمانا، ماتم کرنا اور طرح طرح کے ڈھول بجانا، کھیل تماشا کرنا، مصنوعی کربلا یعنی بناوٹی کربلا کو جانا، جلوس میں مرد عورت کا باہم خلط ہونا، عورتوں کا مرثیہ گانا، کسی مرد پر یا عورت پر بابا کی سواری آنا، یہ سب باتیں خرافات و بدعات اور سخت ناجائز و حرام ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، ایسا کرنے والے سخت گنہگار و مستحق عذاب نار ہے۔ آگے سمجھ فرمائے، اب جو امام فاتحہ کرنے جاتے ہیں وہ درس حاصل کریں۔ تعزیہ کے چوک پر کھانا رکھ کر فاتحہ کر کے امر ناجائز یعنی ناجائز کام میں جاہلوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، اس لیے امام کی اقتداء میں یعنی امام کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ امام کو چاہیے کہ اعلانیہ توبہ و استغفار کرے تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں۔ اس کا حوالہ جات میں پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ سن رہے کہ میں نے اپنی زبان سے اپنی بیک پاکٹ سے بات کہہ دی۔ کتاب کے اندر کتاب کا نام سنیں، فتاوی فقیہ ملت، جلد 1 صفحہ نمبر 53 یہ کتاب کا حوالہ، اور میں کوشش رہی ہے کہ یہ کتاب کی جو ہے فوٹو آپ کو اسکرین پر شو کیا جائے تاکہ آپ اسے دیکھ سکیں۔ اب میں آپ ان تمام مساجد کے امام سے مخاطب ہو کہتا ہوں کہ آپ چند روپے کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے آپ جو ہے جا کر وہاں فاتحہ کر دیتے ہیں اور انہیں کچھ سمجھاتے نہیں، سکھاتے نہیں، اور یہ ناجائز کام پتہ نہیں کتنے سال سے آپ کر رہے ہیں اور لوگوں کی نمازیں یوں ہی برباد کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، وہ امام جو کچھ رقم کے لیے لوگوں کی نماز برباد کر رہے ہیں، وہ خود اپنے آخرت برباد کر رہے ہیں اور لوگوں کی نماز کو برباد کر رہے ہیں۔ کچھ رقم کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ جاہل لوگ کتنے پیسے دیتے ہوں گے؟ 500 600 700 800 1000۔ کیا 1000 روپے کے لیے کوئی امام لوگوں کی نماز خراب کر دے؟ یا ہو سکتا ہے کہ وہ امام اس بات کو نہیں جانتا، یا جانتا ہو پھر بھی کچھ مجبوری کے تحت نہیں بولتا، لیکن جہاں تک بات ہے بولنے کی تو فتاوی فیض رسول میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی عالم دین یہ تعزیہ داری کے بارے میں نہیں بولتے تو کوئی بات نہیں، اگر انہیں لگتا ہے کہ میں جو بولوں گا تو میری بات عوام مانے گی تو ان پر واجب ہے کہ وہ بولے، اور اگر وہ عالم جان رہا ہے، وہ امام جان رہا ہے کہ میں جو بولوں گا وہ لوگ اسے نہیں مانیں گے اور جھگڑا جھمیلا گالی گلوچ کریں گے، تو انہیں چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو صحیح خاموش رہے، لیکن وہ جا تو نہیں سکتے، ناجائز کام میں وہ تو نہیں جا سکتے، بھلے وہ نہیں کہہ رہے، لیکن انہیں چاہیے کہ اگر انہیں یہ کہا جائے کہ دیکھیے آپ اگر ناجائز کام کر رہے ہیں آپ کیجئے، لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گا، یہ ہر امام کا عہد ہونا چاہیے۔ لیکن آج ائمہ جو ہے
بہت سارے مجبوری کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، میں ہم کیا کریں، جو ہے روزی رزق. یاد رکھو اللہ فرماتا ان اللہ ورزاق ذو القوۃ المتین، تو ہمیشہ یاد رکھیں رزق دینے والا اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے، تو آپ ذریعہ کو خدا نہ بنائیں، بلکہ یاد رکھیں خدا ہمارا ہمیشہ زندہ ہے، اور وہ رزق ہمیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں تک ہمارا جو ہے فہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو لہٰذا یاد رکھیں کہ کچھ رقم کے لیے اپنے ایمان اور دوسرے کی نماز کو برباد نہ کریں، اور آپ کے دنیا کے لیے آپ چند روپئے جو ہے لیکن لینے کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں، اپنے آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اور آپ کی وجہ سے نہ جانے کتنی جگہ میں یہ ساری چیزیں عام ہو جا رہی ہے. لہٰذا تمام مساجد کے امام سے یہ مخاطب ہو کر ریکویسٹ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ممبر سے، یعنی رسول کے ممبر سے جو آپ کو دی گئی ہے، جمعے کے دن آپ خطاب کرتے ہیں، اس جمعے کے خطاب میں اس بات کو آپ واضح کریں کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ، یہ ساری چیزیں ناجائز و حرام ہیں، اس کے باوجود وہ کریں ان کی مرضی، لیکن آپ جو ہے کوشش یہ کریں کہ آپ وہاں نہ جائیں، باہر چل جائیں گے، ورنہ آپ جائیں آپ کی مرضی میں. آپ کو کوئی آرڈر نہیں دے رہا، بلکہ شریعت کے اندر جو چیزیں تھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، آپ کو ماننا نہیں ماننا یہ آپ کی مرضی. لہٰذا اللہ سے یہ دعا کہ اللہ ہمیں بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.